زیارت کرے کیونکہ زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ دیکھیے شاعر کہتا ہے خدا نے اپنی قدرت کا عجب نقشہ بنایا ہے، بولے سبحان اللہ۔ اس لیے بولیں گے نا تو آپ کو فائدہ ملے گا۔ کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ بندہ مومن انسان اگر سبحان اللہ بولتا ہے نا تو فرشتے جو نوری مخلوق ہوتے ہیں نا سبحان اللہ بولنے والوں کی لبوں کو بوسا دیتے ہیں، نوری مخلوق۔ اس مقصد سے بولنا ہے، ڈر اور دباؤ میں آ کر نہیں۔ نیت یہ رکھے کہ اگر ہم سبحان اللہ بولتے ہیں تو فرشتہ جسے اللہ نے نور سے پیدا کیا وہ ہمارے لبوں کو بوسا دیں گے، تو کتنا خوش نصیب وہ انسان ہوگا جس کے لبوں کو فرشتہ بوسا دے۔ بولیے سبحان اللہ۔ دیکھیے شاعر کہتا ہے خدا نے اپنی قدرت کا عجب نقشہ بنایا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ دھکا دینا نہ پڑے۔ شاعر اسلام صاحب کی آپ نعت خوانی سماعت کی ہے اور ابھی ایک شاعر موجود ہے، اس لیے ماحول کو بیدار رکھیں۔ شاعر کہتا ہے خدا نے اپنی قدرت کا عجب نقشہ بنایا ہے، کہیں پیدا کیا دلہن کہیں دولہا بنایا، کہیں پیدا کیا دلہن کہیں دولہا بنایا ہے۔ اور دو ماشاءاللہ شاعر صاحب نماز رہے، دیکھیں کون کہتا کہ شاعر وکیل ہوتے ہیں، ماشاءاللہ شاعر صاحب نماز رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تقریر آج کی کامیاب ہوگی اور لوگ یہاں سے نصیحت لے کر جائیں گے۔ دیکھیں شاعر کہتا ہے خدا نے اپنی قدرت کا عجب نقشہ بنایا ہے، کہیں پیدا کیا دلہن کہیں دولہا بنایا ہے۔ دو انسانوں کے درمیان رشتہ منتخب ہوتا ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے متعین کر دیا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ کہاں سے متعین ہو کر آتا ہے؟ شعر میں سماعت کریں کہ یہ جوڑا عرش اعظم سے مقرر ہو کے آیا ہے، یہ جوڑا عرش اعظم سے مقرر ہو کے آیا ہے۔ ارے خدا نے اپنی قدرت سے ان دونوں کو ملایا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا نے اپنی قدرت سے ان دونوں کو ملایا ہے۔ کل جو رشتہ ہونے جا رہا ہے تو خدا نے اپنی قدرت سے ملایا ہے۔ ہم اور آپ جو ہے اسے مدد کرتے ہیں، ہمارا جو ہے ہماری محنتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ وہاں سے ہی مقرر ہو کر آتا ہے نا۔ اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی۔ ارے وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لوگوں نکاح کرو ان عورتوں سے جو اچھی معلوم۔ بارہا علماء سے آپ سنتے ہیں اس آیت کا ترجمہ کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ لوگوں نکاح کرو، شادی کرو ان عورتوں سے جو تمہیں بھا جائے، اچھی معلوم، ان سے نکاح کرو۔ ایسا نہیں کہ آپ کو بھائی اور نکاح کرو، رب کا حکم ہے جب تمہیں بھا جائے تو اس سے نکاح کرو۔ آگے رب فرماتا ہے دو دو تین تین چار چار کے ساتھ۔ اگر آپ کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، چھمتا ہے تو دو سے بھی نکاح کر سکتے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ تین کو بھی بیک وقت نکاح میں رکھ سکتے ہیں اگر عدل کرنے کی چھمتا ہے، طاقت ہے، قوت ہے۔ اب ذرا غور کرے، رب نے ڈائریکٹ فرمایا لوگوں نکاح کرو ان عورتوں سے جو بھلی معلوم ہو، اچھی معلوم ہو۔ حضرات اس دنیا کے اندر طرح طرح کے لوگ آباد ہے، آپ کو پتا ہے، ہر طرح کے ذہن والے لوگ ہیں، مختلف مکتبی فکر کے لوگ رہتے ہیں۔ ہم عورتوں کو کس بنیاد پر لائک کریں گے، کس بنیاد پر پسند کریں گے، کس بنیاد پر عورتوں کو ترجیح دیں گے کہ یہ نکاح کے لائق ہے، یہ شادی کے لائق ہے، تو ہمیں کسی دنیا دار کی دربار میں اور ان کے دروازے پہ نہیں جانا ہے۔ آئیے اس
मुस्तफा की बारगाह में जिस मुस्तफा का हम कलमा पढ़ते, बोले सुभान अल्लाह। सुभान आइए उस रसूल की बारगाह में जिस रसूल पर पूरी दुनिया कुर्बान है, आइए उस आका की बारगाह में जिस आका की बारगाह में अदना गया तो आला बन गया। आइए उस रसूल की बारगाह में जिस रसूल की बारगाह में अगर काटा गया तो फूल बन गया। आइए उस रसूल की बारगाह में और सवाल करें, या रसूल अल्लाह, ऐ मदीने के ताजीदार, ऐ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, औरतों को, लड़कियों को किस बुनियाद पर हम लाइक करेंगे, किस बुनियाद पर हम उसे पसंद करेंगे, किस बुनियाद पर उसे हम तरजीह देंगे? तो मेरे आका हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, अरबी का वत है, मेरे आका ने फरमाया, तुनकिहुल मरअतु लिअरबईन वले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। आका ने फरमाया, मेरे पैगंबर ने फरमाया, औरतों से 4 चीजों की वजह से निकाह किया जाता है, दौलत की वजह से, खूबसूरती की वजह से, खानदानी शराफत की वजह से, दीनदारी की वजह से, यानी 4 चीजों का जिक्र मेरे आका ने आज नहीं 1400 बरस पहले इरशाद फरमा दिया कि 4 चीजों की बुनियाद पर लड़की से निकाह किया जाता है, दौलत को देखकर, खूबसूरती को देखकर, खानदान को देखकर, दीन को देखकर। जरा गौर करे तो क्या जो दौलत को देखकर रिश्ता करेगा वो कामयाब हो सकता है? नहीं, इसलिए कि दौलत ये आज आपके पास है, कल किसी दूसरे के पास होगी, पता क्या चला दौलत ये खत्म हो जाएगी। जो लोग सिर्फ खूबसूरती को देखकर रिश्ते निकाह करता है, याद रखे खूबसूरती ये दुनिया में काम आती है। जो लोग सिर्फ खानदान को देखकर निकाह करता है तो याद रखे खानदान का नाम सिर्फ दुनिया में चलता है, लेकिन मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, वले दीनिहा, यानी दीनदार को इख्तियार करो। लड़की के अंदर ये देखो कि जिस लड़की से हम शादी करने जा रहे हैं वो लड़की दीनदार है या नहीं, वो लड़की कुरान की तिलावत करती है या नहीं, वो लड़की नमाज आका के इस फरमान पर अमल करते हुए अगर नेक लड़की को अपने घर में लाते हैं तो वही पैगंबर हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा, जो इंसान नेक लड़की को अपने घर में लाएगा, याद रखे उस घर में अगर बच्चा पैदा होगा वो बच्चा भी नेक बच्चा होगा, दीनदार बच्चा होगा, और उस बच्चा के जरिए से माँ बाप के लिए भी दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में उसके लिए जन्नत मकाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए याद रखे हमें दीन को देखना है। मेरे आका ने फरमाया ना, बोले दीन, यहाँ दीन को तरजीह देना है, खूबसूरती को भी देखे लेकिन पहले दीन को देखे। इसका ये मतलब नहीं कि अब खूबसूरती को नहीं देखना है, देखे लेकिन पहले जिस चीज को हमें तरजीह देना है, मुस्तफा ने फरमाया बोले दीन, यहाँ दीनदारी को देखो, लड़की के अंदर दीनदारी है या नहीं, वो नेक है या नहीं, कुरान की तिलावत करती है या नहीं। अगर आप इन चीजों को देख लिया, कसम खुदा की मुआशरे का सुधार हो जाएगा, घर से बेहयाई दूर हो जाएगी, बदअमली दूर हो जाएगी। जरा गौर करें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का हम दावा करते हैं, लेकिन आज हम रिश्ते निकाह में उन चीजों को शामिल नहीं करते हैं जिसे हमें करनी चाहिए। जरा गौर करें, जब हम मुस्तफा का सच्चा दीवाना है तो मुस्तफा की शादी को आपने कभी याद किया? क्या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपनी शादी की है? अपनी बेटी खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा का निकाह किया है। मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी बेटी खातूने जन्नत का निकाह क्या मालदार घर में किए थे, दौलत वाले घर में किए थे? नहीं, हजरत अली से मेरे आका ने हजरत फातिमा का निकाह किया, जबकि हजरत अली क्या है? गरीब इंसान, बिल्कुल गरीब। मुस्तफा ने जरूरत के मुताबिक कुछ सामान हजरत अली को दिया,
تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا جہیز دیا، نہیں جہیز نہیں کر سکتے، ضرورت کے مطابق کچھ سامان دیا حضرت علی کو، کیونکہ مصطفیٰ کی کفالت میں حضرت علی تھے، اس لیے ضرورت کے مطابق سامان دیا۔ تو آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی، اس بیٹی کا نکاح جو پوری پوری رات عبادت کرتی تھی، سر کو سجدہ میں رکھتے حضرت فاطمہ، تو سجدہ مکمل نہ ہو پائے، رات ختم ہو جائے، اس بیٹی کا نکاح مصطفیٰ نے حضرت علی کے ساتھ کیا ہے۔ کس انداز میں کیا ہے ذرا غور کرے۔ مصطفیٰ جان رحمت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح سادہ سمپل انداز میں کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ امت کو تعلیم کے لیے، امت کو دعوت فکر کے لیے، جبکہ مصطفیٰ کو اختیار تھا، مصطفیٰ چاہتے تو بہار سونا بن کر مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاتا، مصطفیٰ چاہتے تو 1-2 ہزار نہیں، کروڑوں براتیوں کے لیے کھانے کا انتظام کروا دیتے، جنت سے کھانا منگوا دیتے۔ مصطفیٰ کو اختیار تھا، پاور تھا، طاقت تھی، لیکن اس کے باوجود میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا ہے، سادہ سمپل انداز میں کیا ہے، فتح پرانا کپڑا میں کیا ہے، مسجد نبوی میں کیا ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، مصطفیٰ مصطفیٰ ہو کر، آقا آقا ہو کر، نبیوں کا سردار ہو کر، تاجدار کائنات ہو کر، جب اپنی بیٹی کا نکاح فتح پرانا کپڑا میں مسجد نبوی میں کیا ہے، آپ نے کبھی غور کیا مصطفیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا ہے کہ آنے والے وقت میں، آنے والے سمے میں میری امت میں جو لوگ غریب ہوں گے، لاچار ہوں گے، جن کے پاس بیٹیاں ہوگی لیکن دولتیں نہیں ہوگی، بیٹی ہوگی روپیہ نہیں ہوگا، بیٹی ہوگی لیکن زمین نہیں ہوگی، تو آنے والے وقت میں میری امت کے غریب باپ یعنی میری بیٹی فاطمہ کی شادی جو سادگی کو لیے ہوا ہے، سادہ سمپل انداز کو لیے ہوا ہے، آنے والے سمے میں غریب باپ کی بیٹی میری بیٹی فاطمہ کی شادی کو یاد کرنے کی، اسے دنیا میں جینا آسان ہو جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے دنیا میں جینا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میرے آقا نے 1400 برس پہلے یہ طریقہ اور یہ دستور ہمیں دیا ہے کہ ہم بھی اس طریقے کو رائج کریں اور یاد رکھیں۔ ہم نے اگر اس پہ غور کر لیا، اس پہ سوچ لیا، تو دنیا سے بدعملی دور ہو جائے گی، کیونکہ میرے رسول نے فرمایا نا نکاح کو آسان کرو، یہ میرے آقا کی حدیث ہے، نکاح کو آسان کرو۔ کیوں میرے آقا نے فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ جب نکاح آسان ہو جائے گا، شادی آسان ہو جائے گی، تو دنیا سے بدعملی دور ہو جائے گی، بے حیائی دور ہو جائے گی۔ آج کیا ہو گیا ہمارے سماج میں، کیا آج ہماری بچیاں بدعمل ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ایمان ختم کر رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے، شادی کو سخت بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہمارے قوم کی بیٹیاں آج جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہے۔ بہت بچیاں ایسی ہوتی ہے جو ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہے، ایمان تک ختم کر لیتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جسے ہمیں آسان کرنا چاہیے، جسے ہمیں سہولت کرنا چاہیے، آج اس نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ بچیاں باپ کے دروازے پہ پڑی ہوئی ہے، باپ کے پاس روپیہ نہیں کہ بیٹی کی شادی کرے، اور آج ہم نے جو ہے شادی کے نام پہ لوٹ اور ڈکیتی شروع کر دی ہے، جو سراسر جو ہے اسلام میں ناجائز و حرام ہے۔ یہ بات ہے کڑوی، لیکن مسلمانوں جب آپ غور کریں گے نا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گی کہ جو غریب باپ ہے، جن کے پاس دولتیں نہیں ہیں، روپیہ نہیں ہے، اس باپ کی بیٹی اپنے باپ کے دروازے پر بلک بلک کر روتی ہے، آنسو بہاتی ہے، اور ہم کبھی غور نہیں کرتے ہیں۔
ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ آخر یہ جو ہے ہمارے سماج کی بیٹی ہے، جس کے باپ کے پاس روپیہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، شادیاں نہیں ہو رہی ہے، اسے ہم کیسے آسان بنائیں، کیسے اسے ہم بالکل آسانی کی طرف مائل کر دیں، اس پہ ہم غور نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے آج جو ہے بدعملیاں دیکھنے کو مل رہی ہے، بے حیائی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ہم اگر اس بات پہ غور کریں گے، اس بات پہ سوچیں گے، قسم خدا کی شادی جو ہے آسان ہو جائے گی، عمل نہیں ہوگی، بلکہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی کنیز بن کر اپنی زندگی گزارے گی، اور باپ جس حساب سے اس کا رشتہ کر دے، وہ بیٹی اپنے باپ کے دروازے پہ نہیں بلکہ شوہر کے دروازے پہ زندگی گزارے گی۔ اور جب یہ طریقہ، یہ فارمولہ ہمارے سماج میں آ جائے، قسم خدا کی گاؤں میں برکتیں نازل ہوگی، گھر میں برکتیں اترے گی، پیارے مصطفیٰ کا کرم ہوگا، وہ انسان دنیا میں بھی بہتر ہوگا، مرنے کے بعد اسی انسان کے لیے جنت ٹھکانہ ہوگا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، شادی خانہ آبادی، نعرے تکبیر، نعرے اس لیے ہمیں رسالت۔ غور کرنا ہے، آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہے، اور جس طرح میرے آقا نے شادی کی ہے اور کر کے لوگوں کو دکھایا ہے، اس طریقے سے ہم رشتے نکاح کریں، ورنہ شادی تو ہو جائے گی، نکاح تو ہو جائے گا، لیکن برکت نکاح سے محروم ہو جائیں گے۔ برکت نکاح حاصل کرنے کے لیے، برکت شادی حاصل کرنے کے لیے آقا کے طریقے کو رائج کرنا پڑے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دستور دیا، جو قوانین دیا، اس پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا، تب جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور جب ان طریقوں کو ہم رائج کر دیں گے، یاد رکھیں ہمارے گھر میں بچے بھی نیک بچے پیدا ہوں گے، پرہیزگار بچے ہوں گے۔ ہم کہتے بچہ نیک کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے؟ ہم نے شادی کے وقت جو ہے غور ہی نہیں کرتے اس بات پہ کہ بچے آخر نیک کیسے بچے پیدا ہوگا، اس پہ کبھی سوچتے نہیں ہیں۔ ہم سنت میں ڈھل کر رشتے نکاح کریں گے تو قسم خدا کی آپ کے گھر میں اگر غوث پاک پیدا نہ ہوا تو نہ ہوا، لیکن غوث پاک کا غلام ضرور پیدا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ہم سنت مصطفیٰ کو زندہ کریں، شرط یہ ہے کہ اپنی شادی میں حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کو یاد کرے، حضرت علی کی شادی کو یاد کرے، صدیق اکبر کی شادی کو یاد کرے، اسلاف کرام کی شادی کو یاد کرے۔ جب ہم ان لوگوں کی شادی کو اپنے گھر میں یاد کر لیں گے تو قسم خدا کی دنیا کے لیے، آپ کے لیے بھی اس دنیا میں جینا آسان ہوگا۔ بہتر طریقہ، بہتر فارمولہ ملے گا تو کسی دنیا دار کے گھر سے نہیں ملے گا، بلکہ احمد مختار کے گھر سے ملے گا، رسول عربی کے گھر سے ملے گا، تاجدار کائنات کے گھر سے ملے گا۔ آج ہم کہتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں حسین پاک پیدا ہوا، آخر ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں وہ ہے جو رات بھر عبادت کرے، باپ وہ ہے جو رات بھر سجدہ کرے، ذکر کرے، مسجد میں سر کو سجدہ میں رکھ دے تو وہ سجدے میں ہی سر کو رکھتے ہی رہ جائے۔ یاد رکھے یہی فارمولہ، یہی طریقہ ہم بھی یاد کرتے ہیں۔ اپنے سر کو اگر مسجد میں جھکاتے ہیں، شادی کے وقت میں حضرت فاطمہ کی شادی کو یاد کرتے ہیں، رسول کو یاد کرتے ہیں، علی کو یاد کرتے ہیں، تو کیوں نہ دنیا سے بے حیائی دور ہوگی، بدعملی دور ہوگی، اور جب بھی بچہ ہوگا وہ بچہ نیک اور دیندار بچہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ طریقے کو ہم رائج نہیں کرتے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نئی دلہن، نئی نویلی دلہن گھر میں آئے تو کون سا ہمیں طریقہ اپنانا چاہیے، لیکن آج ان طریقے کو ہم آج کوٹھی پہ رکھ دیے اور دنیاوی رسم کو ادا کرتے ہیں۔ تاجدار کائنات کی بارگاہ سے علم سیکھے۔ میرا آقا نے کون کون سا فرمولہ دیا ہے شادی کے تعلق سے، حدیث پاک کی کتاب بھری پڑی ہے، لیکن ہمیں یہ ذوق اور شوق نہیں ہے کہ ہم مطالعہ کریں۔ سنتے ہیں ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اور جب تک ہم ان باتوں پہ عمل کریں گے، یاد رکھیں شادیاں میں جو خرافات ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے شادی میں جو خرافات ہے
جو غلط رسم ہے اسے ختم کرنے کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ میرے آقا نے فرمایا نا کہ جب لڑکی کے لیے لڑکا دیکھنے جاؤ تو لڑکا کو دیکھو لڑکا دیندار ہے یا نہیں، یہ حکم میرے آقا نے فرمایا۔ کچھ لوگ صرف لڑکی کو دیکھتے لڑکی دیندار ہے یا نہیں، یہ قرآن پڑھتی ہے نہیں، یہ دیکھتی ہے لڑکا کو نہیں دیکھتی، جبکہ میرے آقا نے کیا فرمایا، لڑکی کو جس طرح دیکھتے ہو لڑکا کو بھی دیکھو، لڑکا دیندار ہے یا نہیں، نیک ہے یا نہیں، کیونکہ جب دو دیندار ایک جگہ اکٹھے ہوں گے تب نہ جا کر بچہ نیک پیدا ہوگا، تب نہ ولی کامل پیدا ہوگا، عالم پیدا ہوگا، پرہیزگار پیدا ہوگا۔ اس لیے میرے آقا نے حدیث پاک میں 1400 برس پہلے فرما دیا دونوں کو دیکھو دونوں دیندار ہے یا نہیں، اس اعتبار سے رشتہ کرو گے تو یاد رکھیں ہر کوئی اپنی بچی کو بھی تعلیم دے گا۔